آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ قوتیں تھیں جو دعویٰ کرتی تھیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، ٹھیک ہے، ایم آر ڈی سے نکلی ہوئی وہ قوتیں تھیں، اور ان میں بہت ساری صرف پیپلز پارٹی نہیں اور بھی قوتیں تھیں۔ دوسری طرف وہ قوتیں تھیں جو ایک زمانے کے اندر ضیاء الحق کی آمریت کے ساتھ منسلک رہیں، جی بالکل، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، یہ کوئی جی چھپی ہوئی جی بات نہیں ہے، بالکل، اور ایک ہے فوج کا سینٹر، ٹھیک ہے۔ یہ سیٹ اپ تھا عمران خان کے پیریڈ کے اندر، اور ایک چوتھی قوت جو بہرحال قوت ہے اپنی جگہ، وہ ہے جو ریلیجس پارٹیز کی جی بالکل بالکل وہ موجود ہے، وہ موجود جی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک پورا پروپیگنڈا 1990 کی دہائی میں جاری تھا کہ فلاں کرپٹ فلاں کرپٹ فلاں کرپٹ فلاں کرپٹ، یہ جو کرپشن لگا، الزام لگ رہا تھا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جھوٹے تھے سارے الزام، مگر نمبر ایک وہ ون سائیڈڈ تھے، چند لوگوں تک ان کو محدود کیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ججز بھی ایسے ہیں یا جرنیل ایسے ہیں یا وہ ویسے ہیں، وہ آؤٹ آف باؤنڈس تھا، سیاستدانوں پہ انگلی تھی بیسکلی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ایک پورا کیمپین تھا در حقیقت ڈیموکریٹک پالیٹکس کو کمزور رکھنے کے لیے۔ اس میں سے کتنی کو بات نکلی کتنی کو نہیں نکلی، یہ علیحدہ کہانی ہے۔ بہرحال اس میں عمران خان جو ہے نا انٹر ہوئے، اور جب وہ انٹر ہوئے تو اسی پوائنٹ آف ویو سے انٹر ہوئے کہ میں بھی جو ہے نا کرپشن ختم کروں گا۔ انہوں نے بلکہ بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے روٹی کپڑا مکان میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے سوشلزم میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے ٹریڈ یونینز زہر لگتے ہیں، مجھے مطلب جو بھی ٹپیکل لیفٹ کی یا سینٹر لیفٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے، اس سے ساری کی وہ مخالف اپنے آپ کو پلیس کرتے تھے۔ اور اس پہلے پیریڈ کے اندر تو وہ مشرف کے ساتھ کھڑے تھے، پھر جب مشرف کے خلاف ویو آئی تو عمران خان بھی اس ویو میں مشرف کے خلاف ہو گئے۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ وہ اے پی ڈی ایم میں چلے گئے، انہوں نے اے پی ڈی ایم بنایا۔ اب اے پی ڈی ایم کیا تھی؟ بیسکلی اے آر ڈی کی مخالف ایک چیز تھی، اور اس میں مذہبی جماعتیں تھیں، اور اس کو فوج کی بھی بہت حمایت تھی، تو اگین وہ رائٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف اور ادھر فوج کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے ڈان لیکس کے بعد اینڈ سو آن، تو اس میں بھی جناب علی فوج کے ساتھ کھڑے تھے اگینسٹ دا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کرپشن اینڈ سو آن۔ بلکہ جب جیو ٹی وی کا مسئلہ بنا فوج کے ساتھ، تو اس میں بھی وہ پیش تھے بیسکلی ایز سمبڈی جو کہ فوج کے پوائنٹ آف ویو کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے۔ بھائی ان کے جلسوں میں تو جیو ٹی وی پہ پتھراؤ ہوا، 2-3 بار اٹیک ہوا، جی ہاں، جرنلسٹ کو بالکل ہوا، موک کافنز نکالی، سب کچھ کیا، سب کے سامنے تھا۔ تو بیسکلی یہ پورا پیریڈ جو 22-23 سالوں کا پیریڈ تھا، بیسکلی ان کا جو رجحان تھا، نمبر ایک وہ فوج کی طرف تھا، اور نمبر دو وہ ریلیجس رائٹ کی طرف تھا۔ پاکستان کے اندر جو مذہبی پارٹیاں تھیں ان کی وہ بہت حمایت کرتے تھے۔ یہاں پہ کبھی بھی جو مذہبی پارٹیوں نے جو کیمپینز کی اس کی مخالفت میں عمران خان نے ایک بیان بھی نہیں دیا۔